بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 22 رمضان المبارک جمعرات کے دن سورہ کوثر کا ایک ایسا نایاب تحفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ یہ وظیفہ صرف ایک دن کا ہے اور جو بندہ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، رب کی ذات اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی ہر شب کو رب کی ذات 3 مرتبہ فرماتی ہے، کوئی سائل جسے میں عطا کر دوں، کوئی توبہ کرنے والا جس کی میں توبہ قبول کروں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا جسے میں بخش دوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہے کوئی ایسا مانگنے والا جس کو میں غنی کر دوں، محتاجیاں دور کر دوں، قرض داروں کے قرض اتار دوں۔ وہ صرف رب کی ذات ہے جو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھول سکتی ہے، راتوں رات قرض داروں کو کروڑوں کے قرض سے نجات دلا سکتی ہے۔ وہ ذات جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، وہ رمضان المبارک کے مہینے میں خود اپنے بندے سے پوچھتی ہے، بتا تیری رضا کیا ہے، تجھے کیا چاہیے، کتنا چاہیے، اور بندہ رب سے جو مانگتا ہے رب کی ذات عطا فرماتی ہے۔ اور جب اس رمضان کے مہینے میں بزرگوں کے بتائے ہوئے خاص اعمال بتائے ہوئے طریقے سے پڑھے جاتے ہیں، پھر رب کی ذات نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، چپڑ پھاڑ کر عطا فرماتی ہے۔ حضرت عبیدہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ رمضان شروع ہو چکا ہے تو تمہارے پاس برکتوں والا مہینہ آ جاتا ہے۔ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے، رحمت نازل فرماتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے، دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پر نظر کرم فرماتا ہے اور تمہاری وجہ سے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں۔ پس بدبخت ہے وہ شخص جو اس ماہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بد نصیب ہے وہ بندہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ اللہ رب العزت وہ عظیم ذات ہے جس کے رحمت اور مغفرت کے دروازے ہر وقت ہر ایک کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ وہ اتنا رحمان رحیم ہے کہ وہ اپنے بندوں کو جو کمزور، بے بس، لاچار، مجبور، جو تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، بے حد محنت مشقت کے باوجود کامیابی نہیں ہو رہی، جب بھی رب کے سامنے رمضان کے مہینے میں ہاتھ پھیلاتے ہیں تو رب کی ذات مانگنے والے سے بانٹنے والا بنا دیتی ہے۔ اور جو بندہ رات کو اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے سوتا ہے، اللہ کے پسندیدہ کام کرتے ہیں، اللہ پاک اپنے ان بندوں سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور آج 12 رمضان المبارک جمعرات کے دن رب کا ایک پسندیدہ عمل، ایک ایسا پسندیدہ وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آج رمضان کے مہینے میں جس کو جتنی ضرورت ہے سورہ کوثر صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ ماہ رمضان جس میں مانگنے والے کو ایک نیکی پر 70 نیکیاں دی جاتی ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی تنگ دست جس کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو نہیں دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے تو آج یہ وظیفہ ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا، مغرب سے پہلے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ غیبی فرشتے رزق اور دولت لے کر آ جائیں گے، لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جائیں گے، آپ کے گھر سے ہر طرح کی بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، اور جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج 12 رمضان مبارک جمعرات کے دن ایک دن کا وظیفہ سورہ کوثر کو پڑھتے ساتھ ہی ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس کی قدر کیجیے گا۔ یہ اتنا عظمت اور برکت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آتی ہے۔ اور آج کوئی 1 منٹ کا وظیفہ پڑھ کر پورے سال کا رزق دولت لینا چاہتا ہے، پورے سال کی خوشیاں سمیٹنا چاہتا ہے، پورے سال کے خزانے بھرنا چاہتا ہے تو 12 رمضان جمعرات کے دن سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیں۔ آج رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، رب سے ہر بات منوانے کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آئی ہوں، کیونکہ پیارے اللہ کے بندے جو اللہ کو خوش کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، جن سے اللہ راضی ہو جاتا ہے تو ان کی دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور جاتے ہیں۔ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل آزاری کرتے ہیں، رب کو اپنے پیارے محبوب سے اتنی محبت ہے کہ فرشتوں کو زمین پر بھیجتا جبرائیل امین سورہ کوثر کا یہ تحفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اے نبی، اللہ فرما رہا ہے
کہ بے شک آپ ہی ہمیشہ زندہ رہیں گے، آپ کی حکمت ہی ہمیشہ زندہ رہے گی، یہ تمام لوگ نیست و نابود ہو جائیں گے۔ اور آج الحمدللہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر گھر میں، ہر گھرانے پر، ہر دل پر راج ہے، اور ان تمام کفار کا کوئی نام لیوا بھی نہیں۔ اگر آپ بھی مال و دولت چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، تو آج 12 رمضان جمعرات کے دن کا یہ وظیفہ ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ چاہے سعودی عربیہ سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط، ایوان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آج کے دن یہ خاص وظیفہ ایک بار لازمی کر کے دیکھیے گا۔ یہ وظیفہ ایک بار کرنے سے رب کی ذات اتنا نوازتی ہے کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کی اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ ایک بار میرے ساتھ بھی ثواب کی نیت سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، لیکن آج سورہ کوثر کا یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آج جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، مانگتے چلے جانا، آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ رمضان کی 12 تاریخ ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آپ میں سے جو کوئی نیا گھر چاہتا ہے، گھر مانگ لے، گاڑی مانگ لے، دولت مانگ لے، شہرت مانگ لے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے، گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے پڑھ لے، گھر سے بے سکونی، بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لے، بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آپ اس عمل کو ایک بار لازمی پڑھنا۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ اکبر کا وظیفہ ہے۔ اللہ اکبر جس کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں ایک نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کا اجر اسے 70 نیکیوں کے برابر ملتا ہے، اور جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں اللہ اکبر پڑھ کر رب کی بڑائی بیان کرتا ہے تو ایک بار اللہ اکبر کہنے پر رب کی ذات کتنے کمالات کے معجزات سے، کتنی غیبی مدد سے نوازے گی۔ اللہ اکبر سب سے بڑا ہے۔ آج کوئی بندہ رب کی عظمت کے مطابق، رب کی برکتوں کے مطابق خوشیاں لینا چاہتا ہے، رزق سے جھولیاں بھرنا چاہتا ہے، گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، تو اللہ اکبر کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ 12 رمضان جمعرات کے دن جیسے وقت مل جائے آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ میں تو کہتی ہوں ابھی سارے کام چھوڑ کر پہلے یہ وظیفہ پڑھ لو۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ اللہ اکبر ایک بار ہو گیا، اللہ اکبر 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ لوگ اللہ اکبر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ صرف 11 بار اللہ اکبر پڑھنے سے، 11 بار رب کی بڑائی بیان کرنے سے رب کی ذات اتنا نوازے گی کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ رب کی ذات اتنا نوازے گی کہ بگڑے کام سمجھ جائیں گے، آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، کیونکہ اللہ جب اپنی بڑائی سنتا ہے تو راضی ہوتا ہے، جب اپنے خلاف کسی اور کی عبادت کرنا سنتا ہے تو ناراض ہو جاتا ہے، اور جب رب راضی ہو جاتا ہے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔
آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر جسے رزق و دولت کا خاص عمل کہا جاتا ہے، سورہ کوثر جسے رکاوٹوں بنچوں کا آخری حل کہا جاتا ہے۔ آج کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا، آج کا دشمن آپ کو جانو جنات سے مارتا ہے۔ اگر آپ کا چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، کاروبار میں بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، مسائل جو وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا، کئی سالوں کی رکاوٹیں بندشیں ختم ہو جائیں گی، ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار سورہ کوثر پڑھنے سے اگر آپ کی 11 حاجات پوری ہو جائیں، 11 مقاصد پورے ہو جائیں، 11 خواہشات پوری ہو جائیں، 11 رکاوٹوں بندشوں کا خاتمہ ہو جائے، آپ جس طرف قدم بڑھائیں کامیابی مقدر ہو جائے، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں وہ سونا ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ سورہ کوثر کو صرف ایک دن کا وظیفہ آپ کی ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا سکتا ہے، آپ کی ہر حاجت کو پورا کر سکتا ہے۔ عاجز بندہ بن کر، محتاج بن کر، بکھاری بن کر، فقیر بن کر محبت سے سورہ کوثر کو پڑھنا، اور جب آپ سورہ کوثر پڑھ رہے ہیں، سامنے بیٹھی رب کی ذات سن رہی ہے، وہ جو دل کے راز بھی جانتا ہے، کیا وہ سورہ کوثر کو نہیں سن سکتا؟ 11 بار سورہ کوثر پڑھتے ہی فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہی نہیں ہو سکتا، آپ نے آخر میں رب کریم کے 2 نام پڑھنے ہیں جو آج ہر کسی کو ضرورت ہے۔ آپ نے یا اللہ یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ رب کا کریم کا ذاتی نام ہے، اور یا رزاق رب کریم کا صفاتی نام ہے، جس کا مطلب ہے رزق دینے والی ذات۔ اور جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں یا اللہ یا رزاق کو پڑھتا ہے، تو ایک بار یا اللہ یا رزاق کو پڑھنے سے 300 رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آج ایک دکان اچھی چل جائے تو گھر کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، گھر کی خواہشات اخراجات پورے ہو جاتے ہیں۔ یہاں ایک دکان کی نہیں، یہاں رزق کے 300 دروازوں کی بات ہو رہی ہے، اور یہ رزق رب کی طرف سے ہے۔ اگر آپ بھی اپنے 300 رزق کے دروازے کھلوانا چاہتے ہیں، یعنی کہ خزانہ لوٹنا چاہتے ہیں، اپنی ہر ناممکن خواہش کو پورا، ہر ناممکن حاجت کو غیب سے پورا کرانا چاہتے ہیں، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے یا اللہ یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ توجہ کیجیے گا، یا اللہ یا رزاق کو ملا کر ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا رزاق کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رزاق کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ سے آپ یا اللہ یا رزاق کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا اللہ یا رزاق کو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، اور کوئی آپ سے بات نہ کرے۔ 11 بار یا اللہ یا رزاق کو پڑھتے ہی اگر رزق کے بند تالے کھل جائے، رزق کا سیلاب آ جائے، بند کاروبار میں ترقی اور عروج اور کامیابی مل جائے، وہ جو کئی سالوں سے نہیں مل سکا، آج یا اللہ یا رزاق کو پڑھتے ہی مل جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ آپ نے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیے، اب وظیفہ مکمل ہو چکا ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے ضد کر کے مانگنا ہے۔ آپ جو بھی مانگیں گے رب کی ذات 70 گنا زیادہ نوازے گی انشاءاللہ، کیونکہ رمضان کے مہینے میں 1 لاکھ کے بدلے 70 لاکھ سے نوازا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔